اور دوسری بات ولا تعتدو کے اندر جہاں پہ ایک طرف آپ نے یہ اشارہ فرمایا کہ شراب کو آج کل کس طریقے سے حلال کیا جا رہا ہے، وہاں دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو سود کو بھی اسی طرح سے حلال کیا جا رہا ہے، اور سود کے اتنے اچھے اچھے نام، کہیں انٹرسٹ، کہیں پروفٹ، کہیں مارک اپ، اتنے خوبصورت نئے نئے نام انگریزی کی ٹرمز کے اندر استعمال کیے جا رہے ہیں کہ عام سننے والا بندہ یہ سمجھتا ہے کہ گویا یہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے، اور ہمیں اگر 2 روپے زیادہ مل گئے تو اس میں بظاہر کیا نقصان نظر آ رہا ہے۔ تو ہم یہ بات وضاحت کرنا چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے شراب کے لیے رجسن کا لفظ آیا ہے تو وہاں سود کے لیے کھلم کھلا اعلان جنگ آیا ہے۔ اب آپ اس کے لیے کتنا ہی خوبصورت لفظ اور نام کیوں نہ استعمال کر لیں، وہ حلال نہیں کیا جا سکتا، وہ اللہ کی طرف سے حرام ہے۔ اچھا اب آ گیا ڈاکٹر صاحب نے فرمائی بات شراب کے تعلق سے، آپ نے بات فرمائی سود کے تعلق سے، ایک تیسری غلط فہمی، اگر میں اس کو جہالت کہوں تو شاید غلط نہ ہو، پردہ۔ ٹی وی پر بیٹھ کر یہ گفتگو کی جاتی ہے کہ پردہ کہاں ہے دین میں، قرنا فی بیوتکن کی بات قرآن کریم فرما رہا ہے، اور جواز کیا دیا جاتا ہے، دلیل کیا بنائی جاتی ہے؟ ارے صاحب پردہ تو ہماری آنکھوں میں ہوتا ہے۔ یہ جہالت کی انتہا ہے۔ پہلی بات، قرنا فی بیوتکن، یہ نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات کے لیے حکم ہے۔ تو آپ ذرا سوچیں، جب نبی کی ازواج جو کہ امت کی ماں ہے اس کے لیے یہ حکم موجود ہے تو پھر نیچے آنے والیوں کے لیے کیا حکم ہوگا؟ اور آنکھ کے پردے کی جہاں تک بات ہے تو میں اور آپ خود اس بات کو سمجھتے ہیں کہ شریعت نے کچھ ظاہری چیزیں بھی ہمارے لیے متعین کی ہوئی ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اپنی جگہ، لیکن ایک سیٹ اپ، ایک سسٹم بھی بنایا ہے، اور وہ سسٹم اسی لیے قائم کیا گیا ہے کہ اگر کسی کا نفس اس کو گناہ کی طرف ابھارے تو اس کے لیے سامنے حد بندی کرنی چاہیے، اس کے آگے حد لگانی چاہیے۔ تو بالکل اسی طرح ہماری آنکھوں کا پردہ ہماری ذاتی حیثیت میں یقیناً ضروری ہے، لیکن خواتین کا پردہ وہ امہات المومنین اور نبی علیہ السلام کے احکامات سے بالکل واضح طور پر موجود ہے۔ اور یہ مردوں پر بھی یہ بات غض بصر کے ذیل میں آتی ہے، بالکل کہ اپنی نگاہوں کو کہاں رکھنا ہے، یہ بتا دیا۔ لیکن یہ کہ جواز تلاش کرنا، بالکل سود کے لیے جواز، کہ ارے صاحب یہ وہ سود تھوڑی ہے جو کرنے غلام میں ہوتا تھا، ارے صاحب یہ پردہ وہ تھوڑی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اگر ہماری لڑکیاں پردہ کریں گی تو وہ بیکورڈ ہو جائیں گی اور ان کے رشتے نہیں آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور نعوذ باللہ من ذالک، یہ اتنی گھٹیا سوچ ہے جو آج ہمارے معاشرے میں پھیل رہی ہے، اور میرا خیال ہے ہماری ماؤں بہنوں کو خاص طور پر ان باتوں پر توجہ کرنی چاہیے۔ اور میں انیس صاحب آپ کی وساطت سے یہ بات ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں یہ کہنا نہیں چاہتا تھا لیکن اب یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ ولا تعتدوا۔ ہم نے ابھی تک جو شروع میں مثالیں پیش کی تھی نا، وہ ساری متقی پرہیزگار لوگوں کی تھی کہ صحابہ کرام وہ اللہ کی محبت میں یہ کرنا چاہتے تھے، نبی علیہ السلام کے تمام صحابہ کرام اللہ کی محبت کے اندر اپنے اوپر پابندیاں لگا رہے تھے۔ لیکن آج کل جو یہ تعتدو کا لفظ ہے نا، یہ ان باتوں کے اوپر زیادہ استعمال ہوتا ہے کہ ہم حرام کو ٹیکنیکلی ورڈنگ یوز کر اور مختلف زاویوں سے اپنے لیے حلال بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور جس طریقے سے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ دیکھو اللہ تمہارے باطن کو جانتا ہے، تمہارے قلب کی ایک خباثت کو جانتے ہیں کہ تم کس طریقے سے ٹیمپرنگ کر کے بات کو پلٹ رہے ہو، اگر تم نے یہ کیا تو کیا ہوگا؟ اس کا عذاب یہ ہے کہ ان اللہ لا یحب المعتدین، تم اللہ کی محبت سے پھر باہر نکل جاؤ گے۔ ٹیمپرنگ پر ایک بات ابھی چل رہی ہے ہمارے معاشروں میں، شروع کر دی گئی ہے۔ دیکھیے کیسا یہ کنفیوز کیا جاتا ہے کہ سود لینا تو حرام ہے، دینا حرام نہیں، دینا حرام نہیں ہے۔ حالانکہ حدیث میں بالکل واضح ہے، سود لینے والا، سود دینے والا، سود لکھنے والا، اس پر گواہ بننے والا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کلون سوان، یہ سارے کے سارے برابر ہیں اور سب کے لیے یکساں عذاب اللہ نے رکھا ہوا۔ آپ نے حدیث کی بات کی نا، یہ فرمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دلیل یہ لائی جاتی ہے کہ قرآن کریم میں کیا لکھا ہوا ہے، سود لینے والے کو منع کیا گیا ہے نا۔ یعنی میں پھر دوبارہ وہ بات کہوں گا، ٹیمپرنگ کے ساتھ ساتھ یہ کہ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہٹا دیجئے۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ انیق صاحب، میں ایک بالکل سادی سی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ڈاکٹر حمید اللہ نے بڑی خوبصورتی سے، جہاں پر وہ علم حدیث پر ایک دفعہ گفتگو کر رہے تھے اور منکرین حدیث کے سامنے یہ بات رکھ رہے تھے کہ آپ کہتے ہو بھائی ہمیں نبی کی حدیث کی ضرورت نہیں ہے، آپ فرماتے ہیں ذرا ایک لمحے کے لیے اس بات پہ غور کرو کہ ہمارے درمیان نبی علیہ السلام تشریف فرما ہو اور ہم ان سے کہیں اے خدا کے رسول، قرآن جو آپ لے کر آئے ہم اس کو مانتے ہیں، لیکن یہ جو آپ باقی باتیں اپنی طرف سے کر رہے ہیں نا ہم ان کو نہیں مانتے۔ آپ نے فرمایا کہ اب ان سے یہ پوچھو کہ اب اس قرآن کی صداقت کی دلیل تمہارے پاس کہاں سے رہی؟ جس رسول اور جس پیغمبر کے ذریعے قرآن تم تک پہنچا، اگر تم اس کی شرح اور اس کی بات نہیں مانو گے تو قرآن کی حقانیت تو خود پس پردہ چلی جائے گی۔ تو پہلے رسول کو مانیں گے، اس کے بعد قرآن کی تصدیق ہوگی، اور اس کی شرح کرنے کا سب سے زیادہ حق اگر کسی کو ہے تو وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ کیونکہ
قرآن کریم خود ایک حد تک حدیث ہے، آپ کی زبان مبارک سے یہ قرآن کریم آیا نا، اور آپ کے قلب پہ نازل ہوا، شرع کا حق بھی اللہ نے نبی علیہ السلام کو یہ عطا فرمایا، با کثرت آیات میں۔ ڈاکٹر صاحب